بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذا الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. رواه البخاری. درس حدیث کا جو سلسلہ ہے ہماری ترینی پاڑا کی اس جامع مسجد میں اہل علم کی نگرانی میں ایک عرصہ دراز میں چل رہا ہے، اور مجھ طالب علم کی اب یہ کوشش ہے کہ اللہ مجھے جب بھی یہاں درس حدیث کا موقع دے وہ آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معروف و مشہور کتاب الادب المفرد کا درس ہے۔ الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شہرت آفاق کتاب ہے جس میں آپ نے ایک مسلمان کی زندگی میں آداب کے تعلق سے، یعنی ایک انسان کا ادب اللہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ کیا ہو، اس پر آپ نے احادیث کو جمع کیا اور اسے الادب المفرد کا نام دیا۔ انشاءاللہ اسی کتاب سے جب بھی مجھے موقع ملے تو میں آپ کے سامنے درس دیا کروں۔ آج اس کتاب کی پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے جس کے باب کا عنوان ہے باب قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی جامع بہترین عادت ہے کہ آپ جب بھی کسی حدیث کو پیش کرتے تو اس کے اوپر جو باب قائم کرتے، جو عنوان لگاتے، جو ہیڈنگ قائم کرتے، یا تو آپ قرآن کی کوئی آیت لیتے یا سلف میں سے کسی کا قول لیتے یا حدیث کے ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا لے کر کے آتا۔ تو یہاں آپ نے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کا حصہ لیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ آیت کے اس ٹکڑے پر ذرا رک کر کے آپ کی نشاندہی کرتا چلوں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد انسانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باپ جو ہے یہ پوری زندگی محنت کر کے، کما کے، مشقت کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اور ماں بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد پوری زندگی شفقت کے ساتھ اس کی زندگی گزارتی۔ ابھی حالیہ سوشل میڈیا پر ایک مضمون عام ہوا تھا کہ ایک ماں ہے جس کی عمر تقریباً 70 سال سے زائد ہے اور اس کا ایک بچہ ہے جو ذہنی طور پر مفلوج ہے، کہہ لیجئے کہ اسے ہوش نہیں رہتا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 60-65 کلو ہے۔ وہ ماں آج بھی اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر کے اس کی زندگی سنبھالتی۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت میں اللہ نے ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟
صحیح مسلم اگر آپ حدیث کی کتاب پڑھیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے. بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ ابھی ایمان نہیں لائی. ان کی والدہ ضد پر اڑ گئی کہ سعد ابن ابی وقاص جب تک اسلام سے پھر نہیں جاتے، دوبارہ کفر میں نہیں آ جاتے، دین نہیں چھوڑ دیتے، تب تک نہ میں ان سے بات چیت کروں گی نہ کچھ کھاؤں گی پیوں گی. اب 3 دن معاملہ چلا، تیسرے دن ان کی والدہ بے ہوش ہو گئی. تیسرے دن ان کی والدہ بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہو گئی تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمارہ تھا. عمارہ نے ان کو پانی پلایا، وہ ہوش میں آئی. اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بددعائیں دینا شروع کر دی، لیکن یہ اپنے دین سے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا اور سورہ لقمان کی آیات کو نازل کر کے اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کر، لیکن اگر ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہیں تو شرک نہ کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان. اب آتے ہیں اس حدیث پر جو الادب المفرد حدیث کی کتاب کی پہلی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو عمر الشیبانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے اس گھر والے نے، انہوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کہا کہ ہم سے اس گھر والے نے یعنی عبداللہ نے حدیث بیان کی. محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں عبداللہ سے مراد، اب عبداللہ سے مراد جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں ایک نقطہ دیکھیے، علم کے نقل کرنے کا کیا ہی اہتمام سلف کیا کرتے. وہ چاہتے تو سیدھے سیدھے حدیث بیان کر دیتے کہ ہم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، لیکن لوگوں کی نشاندہی کے لیے ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ گھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے ہی یہ حدیث بیان کی ہے، اس لیے انہوں نے ان کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر والے نے، یعنی اس گھر کا جو مالک ہے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال، جی سوال کرنا یہ ہم طالب علموں کے لیے انتہائی اہم اور کہا جاتا ہے شفاء العی السؤال، گونگے کا علاج سوال کرنا. آپ سوال نہیں کریں گے، آپ نہیں پوچھیں گے، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن وہ بھی سوال کریں تو جن علماء سے، اہل علم سے ہم طالب علم اور ہم طلبہ سوال کرتے ہیں ان کی عزت، ان کے احترام کو مطلوب رکھیں. بہت زیادہ اوٹ پٹانگ سوال نہ پوچھے. اب جیسے مثال کے طور پر حالیہ ایک درس پہ ہم لوگ تھے تو کسی نے سوال پوچھا کہ شیخ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو میں نے سلف میں کسی کا قول پڑھا تھا تو میں نے بھی پلٹ کے وہی جواب دے دیا کہ بھائی آدم علیہ السلام کی شادی میں مجھے تو دعوت آیا نہیں تھا، تو مجھے کیسے معلوم ہو کس نے نکاح پڑھایا؟ تو یہ اوٹ پٹانگ سوال ہے، اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ایسا سوال کیجئے جس سے آپ کو علم حاصل ہو، جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور سوال کا مقصد بحث و تکرار نہیں، علم حاصل کرنا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سوال کیا، کہا کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون تھا؟ سب سے پسندیدہ عمل. اچھا یہاں ایک نقطہ بتاؤں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، جو صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے، کہ یہ جو سوال ہے اس طرح کا سوال کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے. کبھی اللہ کے نبی نے صدقہ کے بارے میں کہا، کون سا عمل سب سے اچھا ہے. کبھی آپ نے روزہ رکھنے کے بارے میں کہا، کون سا عمل سب سے اچھا ہے. کبھی آپ نے حج کرنے کے بارے میں کہا، کون سا عمل سب سے اچھا ہے. کبھی آپ نے جہاد کے بارے میں کہا. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں میں 2-3 باتیں یاد رکھنی چاہیے
کہ ہمیشہ اللہ کے نبی نے جواب، یہ جو سوال ہوتا ہے کہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، آپ جواب دیتے وقت ہمیشہ سوال کرنے والے کی حالت کا خیال کرتے تھے، یہ سوال کرنا چاہیے۔ آپ جواب دیتے وقت یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس اعتبار سے آپ جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہاں جو باتیں پوچھی گئی، کہا گیا کہ سب سے افضل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر کیا کرنا؟ اور قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے اپنے وقت پر مومنوں پر فرض ہے۔ اور نماز کو وقت سے ٹال کے پڑھنے والے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ 30ویں پارہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ منافقین کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ نمازوں کو وقت سے ٹال کے پڑھتے ہیں، اور اہل جہنم کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ نماز کو وقت نکال کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ، اس لیے نماز کا وقت ہو جائے اسے ادا کر لینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کے لیے پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہے، مسجد بنائی ہے۔ امت کے کسی فرد کو جہاں نماز کا وقت ملے وہاں نماز ادا کرے۔ ہاں، دو جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایک حمام ٹوائلٹ باتھ روم میں، اور دوسرا اونٹ کے باڑے میں، جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بقیہ آپ کو نماز کا وقت ہو جائے، کہیں بھی آپ ہیں، 2-4 لوگ ہیں یا تنہا ہے، جماعت بنائیے اور نماز کی ادائیگی کیجیے، یہی افضل وقت ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں پر رد کرتے ہوئے جو نمازوں کو وقت ٹالتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کھلے لفظوں میں کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو وقت ٹال کر کے پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بربادی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، ان تمام نمازوں میں 4 نمازوں کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور عشاء کی نماز آپ تھوڑی تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ کی اس مسجد اہل حدیث میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے 4 نمازیں اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا ثم قلت ثم ای، پھر کہا کہ اللہ کے نبی سب سے پسندیدہ عمل تو وقت میں نماز پڑھنا، اچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے کہا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا احسان۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اسلام، ایمان اور ہدایت کی نعمت کے بعد انسان کی زندگی میں ماں باپ کی جو نعمت ہے یہ سب سے عظیم ہے۔ ماں باپ کی جو نعمت ہے، بالخصوص طالب علم کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی و احسان کرے، ان سے اونچی آواز میں بات مت کیجیے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئیے، ان کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کھلے لفظوں میں کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا کہ اف مت کیجیے، اف مت کیجیے، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے، کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازوؤں کو رحمت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیتے۔ ایک مشورہ ہے، آپ زندگی میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نرمی، آسانی، خیر و بھلائی کا معاملہ کرے، تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ آپ کی اولاد جو دیکھے گی وہی سیکھے گی، اور یہ مشہور مثل ہے جو بوئیے گا وہی کاٹے گا۔ آپ املی بونے کے بعد آم نہیں کاٹ سکتے، اور آم بونے کے بعد املی تو ہوتا ہی نہیں اس طرح۔ ماں باپ کے ساتھ آپ بھلائی کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو توفیق دے گا کہ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ یقین، ماں باپ زندہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق میں آپ دعا کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اپنے حلال مال سے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات۔ اس کے بعد کہا
تیسری چیز ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کر۔ اور بنیادی بات جہاد کے تعلق سے یاد رکھیں، آج سوشل میڈیا کے دور میں اس پاکیزہ لفظ جہاد کو بدنام کیا گیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو جہاد کیا، کوشش کی، جو لڑائیاں کی، اس کا مقصد تھا زمین پر امن قائم کرنا۔ جہاد کا بنیادی مقصد ہے زمین پر امن قائم کرنا، نہ کہ فساد۔ آج سوشل میڈیا پر دیکھیے، انٹرنیٹ پر دیکھیے، اس تعلق سے فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے نام رکھ دیا لب جہاد، زمین جہاد، فلاں جہاد۔ یہ میڈیا کا کرشمہ ہے، میڈیا کچھ بھی کر سکتا، لیکن شرعی تعلیمات، اسلامی تعلیمات قرآن و حدیث میں مثبت ہے۔ اب آپ دیکھیں، جہاد کی بات آئی، ایک دو باتیں کہہ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لڑنے کے لیے بھیجتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بشروا ولا تنفروا۔ وہاں جانا تو لوگوں کو اسلام کی اور جنت کی خوشخبری تھی، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا مت کرنا۔ اس کے بعد آپ کہتے وہاں جانا تو کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا۔ اگر عبادت گاہ میں بیٹھ کر کوئی غیر اپنے معبود کی عبادت میں لگا ہے، اس کو قتل مت کرنا، اس کے عبادت خانے کو نہیں توڑنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، کھیتیوں کو نہیں کرنا۔ یہ جہاد کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں، اور دنیا کی کسی مذہب کی کسی کتاب اور کسی تاریخ میں امن قائم کرنے کے لیے اس سے اعلیٰ تعلیم آپ کو نہیں ملتی۔ یاد رکھیں، آج کی اس حدیث میں ہم نے جو باتیں پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں سب سے محبوب عمل یہ ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ وقت پر نماز، ماں باپ کے ساتھ بھلائی و احسان کرے، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی و احسان در حقیقت اللہ کی نعمت کی شکر گزاری۔ اور یاد رکھیں، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ تعالیٰ ناراض، اور جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ رب العالمین راضی۔ اور تیسری بات، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں امن قائم کرنے کے لیے، زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لڑائیاں لڑی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر اور خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔